آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو، اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ پاکستان کا محمد قاسم کبھی بھی امام مہدی علیہ السلام ہو ہی نہیں سکتا، اور احادیث میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی جو نشانیاں ہمیں بتائی گئی ہیں، محمد قاسم دور دور تک بھی ان نشانیوں پر پورا نہیں اترتا۔ So the Mahdi, in fact, he is going to lead Ahlul Sunnah to fight the Jews who will emerge. That the Mahdi is from Medina. Imam Mahdi comes, Allah will rectify him in one night. So the Mahdi doesn't know he is the Mahdi. The Mahdi is currently alive and hidden amongst us. He is hidden. People don't have physical access to him. So the coming of the Mahdi is signaling the beginning of the very end, the last final days on earth. کیونکہ احادیث میں ان کے ظہور کی کم و بیش 30 سے بھی زیادہ نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں، اور جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہوگا تو اس وقت کون کون سی نشانیاں پیش آئیں گی؟ دوستو، عرب کے خلیفہ کا انتقال ہونا اور اقتدار کے خاطر اس کے 3 بیٹوں میں آپس میں لڑائی ہوگی، اور وہ لشکر جو معاذ اللہ حضرت امام مہدی کو شہید کرنے کے لیے آ رہا ہوگا، تو وہ لشکر اللہ کے حکم سے ریت میں دھسا دیا جائے گا۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہر طرف ظلم و ستم پھیلا ہوگا اور قتل و غارت مچی ہوگی، یعنی ہر طرف ظلم و ستم کی ایک گھٹا چھائی ہوئی ہوگی۔ تب آپ ان حالات میں مدینہ سے مکہ پہنچیں گے تو مکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے آپ کو کعبہ شریف کے پاس پہچان لیں گے، اور اس وقت آسمان سے ندا آئے گی کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اب دوستو، ان نشانیوں کو سن کر آپ کو لگتا ہے کہ لاہور کا محمد قاسم بن کریم امام مہدی ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ امام مہدی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیاں اس قدر واضح ہیں کہ اگر کوئی دعویٰ بھی کرتا ہے تو مجھ جیسا ایک چھوٹا سا دین اسلام کا طالب بھی اس شخص کو بآسانی جھٹلا سکتا ہے، تو علماء اکرام اور عالم دین کا پھر کیا عالم ہوگا؟ That I myself is Imam Mehdi and I am giving you the good news of the arrival of the Jesus Christ, be peace upon him. You are the Mahdi? I am کی ضرورت نہیں، میں سچا مہدی علیہ السلام آ چکا ہوں اور اس وقت حیدرآباد شہر میں ہوں۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام ہونے کے بہت سے دعوے دار مختلف زمانوں میں پیدا ہوتے رہے ہیں، مگر وہ سب جھوٹے ثابت ہوئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر تفصیل کے ساتھ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے کہ چند ایک افراد کے علاوہ امت کی اکثریت ان جیسے لوگوں کو قبول ہی نہیں کرتی، کیونکہ ہر زمانے میں کچھ لوگ دین سے بھٹک کر معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کے ساتھ بھی چل پڑتے ہیں، اور وہ ایسے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو ان جیسے بے دین یعنی محمد قاسم بن کریم کو اپنا امام مہدی تسلیم کر کے اس کے خوابوں کو بھی سچ مان کر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جبکہ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی نشانیوں کے ساتھ ساتھ ان کا حلیہ بھی بیان فرما دیا گیا ہے کہ ان کا چہرہ مبارک کیسا ہوگا تاکہ ان کو پہچاننے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4285 میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے کشادہ پیشانی اونچی ناک والے ہوں گے، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر دی گئی ہے، ان کی حکومت 7 سال تک رہے گی۔ دوستو، بعض روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتا ہوگا، یعنی آپ کی آنکھوں کے اوپر کی بھویں چاند کی طرح کی ہوں گی، قد نہ چھوٹا ہوگا نہ لمبا ہوگا، آپ درمیانے قد کے مالک ہوں گے، آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر گھنی داڑھی ہوگی، یعنی آپ کا تمام حلیہ سنت کے مطابق ہوگا۔ اور دوستو، اس کے علاوہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام و نسب بھی واضح طور پر بیان فرما دیا کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا یعنی محمد، اور اس کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا یعنی عبداللہ،
اور وہ اولاد فاطمہ میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اب دوستو، نہ تو محمد قاسم کے چہرے پر داڑھی ہے اور نہ ہی وہ سنتوں بھرا کوئی لباس پہنتا ہے، اور نہ ہی اس کا نام محمد ہے، اور نہ ہی اس کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ اس کا پورا نام تو محمد قاسم بن کریم ہے، جبکہ اس کے فالوور اسے امام مہدی تسلیم کر چکے ہیں۔ اب دوستو، ہمیں اس 2 نمبر امام مہدی سے خود بھی بچنا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اس فتنے سے بچانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان دجالی فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔